ڈاکٹر بینگل صاحب، آپ نے پارلیمان سے استعفیٰ دے دیا، اس کی وجہ پارلیمان میں اس ایشو پہ، بلوچستان ایشو پہ بات نہ ہونا یا سنجیدہ نہ ہونا ہی ہے، یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ گزشتہ تقریباً 20-25 سال سے بلوچستان میں جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، انہی پارلیمنٹ میں ہم نے ان کا تذکرہ بھی کیا، لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ ہمارے لوگوں کو احتجاج کا بھی حق نہیں، اور اسی اسمبلی میں کسی نے چوں تک نہیں کی، کسی نے ایک دن کے لیے بلوچستان جو 43% آپ کے ملک کا حصہ ہے، اس کے حوالے سے ایک دن 365 میں سے ایک دن کے لیے بھی مقرر نہیں کیا گیا کہ اس پر جو ہے ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اسمبلی میں ہی رہتے اور راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے اسی اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے صوبے کا مقدمہ لڑتے؟ آج جو ناراض ہیں ان کو ناراض کرنے کا کریڈٹ بھی ریاست اور ریاستی اداروں کو جاتا ہے۔ آج اگر انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق تھمانے والی ریاست کی وہ ظلم و زیادتیاں ہیں جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ بندوق اٹھائے۔ جب آپ کو ہم جیسے لوگوں کو، مارنگ جیسی بچی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ سوچیں ان کے لیے راستہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح راستہ ہے، لیکن جب تمام راستے آپ بند کر لیتے ہیں تو انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنا راستہ چنتا ہے۔ آپ خود بھی تو اسی وزیر اعلیٰ رہے، پارلیمان کا حصہ رہے، آپ خود بھی تو اس سسٹم کا حصہ رہے، آپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکے؟ میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، میں وزیر اعلیٰ بھی رہا ہوں، میرے والد محترم بھی وزیر اعلیٰ رہے، لیکن وجوہات کیا تھی کہ ہماری حکومتیں ختم کی گئیں؟ ہم نے کون سے ایسے مجرمانہ واقعات کیے تھے کہ ہمیں ہماری حکومتوں کو ختم کر دیا گیا، ہماری پارٹیوں کو توڑ دیا گیا، اور اس کی پاداش میں نہ صرف یہ کیا گیا، غداری کی مقدمات درج کیے گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بلوچستان میں سیاسی معاملات ہیں ان کا تمام کردار وہ نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے؟ ایک صدی ہونے کو ہے، لیکن بلوچستان کے حالات بہتری کے بجائے جب بدتری کی طرف جا رہے ہیں تو وہ نوجوان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہماری 3 جنریشنیں صبر میں گزر گئی ہیں اور ہم کتنا صبر کریں گے۔ آپ بالکل، میں جوائن کر سکا اس حالت میں ان کے ساتھ، انہوں نے قیادت کی، میں ان کی قیادت میں ان کے پیچھے بھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر انہوں نے ہمیں نہیں اپنایا، کم سے کم یہ 2 ہاتھ تو ہیں، ان کے لیے دعا گو تو ہوں گا میں ضرور۔ آپ کے ایسے کون سے مطالبات ہیں جو اگر مان لیے جائیں تو آپ اسمبلی میں بھی واپس آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ بالکل اس سسٹم کو چلنا چاہیے، میں اس سسٹم کے ساتھ ہوں؟ ڈیمانڈ بھائی ہماری صرف یہ ہوگی کہ بلوچستان کو اس ملک کا ایک حصہ سمجھا جائے۔ آج دن تک 1947 سے آج دن تک بلوچستان کو اس ملک کا حصہ نہیں، اس کی ایک کالونی سمجھا گیا ہے۔ ان کا ایم بلوچستان کے وسائل کو کس طرح لوٹا جائے، چاہے وہ سوئی گیس کی شکل میں ہو، چاہے سندک کی شکل میں ہو، چاہے ریکوڈیک کی شکل میں ہو، یا سی پیک کے نام پر جو ہے گوادر اور بلوچستان کا استحصال کرنا۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا مورکہ یا ایسا انہوں نے جو ہے کارنامہ انجام دیا ہے بلوچستان میں جس کو جو ہے آنے والی تاریخ میں جو ہے سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے۔ 26 اگست کے حملوں کے بعد ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی کوئٹہ میں، وزیر اعظم بھی تھے، آپ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ مسئلہ جو کئی حکومتیں حل نہیں کر سکتی، 5 منٹ کی ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کیا وہ مسئلہ حل ہو سکے گا، سمجھ سکیں گے جو 75 سال میں ہم ان کو سمجھا نہ سکیں؟ سر، آپ نے کہا کہ بلوچستان میں ہمیشہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو کنفلکٹ بھی چل رہا ہے اس کے بھی بینیفیشری ہیں، جو انجینئرنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کے بھی بینیفیشری کافی ہیں۔ اسی طرح اگر بلوچستان کا کنفلکٹ حل ہو جاتا ہے تو سالانہ اربوں روپے جو سیکورٹی کی مد میں ہماری ایجنسیوں کو جاتی ہیں وہ بند ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، پھر میں آؤں گا اس 25 اگست کے واقعے پہ۔ 25 اگست کے واقعے پہ جن لوگوں نے کیا انہوں نے تو ایڈمٹ کیا جی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے ان کی سوچ کچھ بھی ہو، لیکن کیا صرف اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں؟ ریاست کے خفیہ ادارے، سیکورٹی فورسز، وہ کہاں تھی؟ کیا یہ ذمہ داری ان پر نہیں بنتی؟ یہاں پر اتنے بڑے سانحے ہوئے اور آپ کے منسٹر انٹیریئر کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس ذہنیت کے بندوں کو، یا وہ وزیر اعلیٰ جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ناراض بلوچوں سے بات نہیں کریں گے۔ جب ناراض سے بات کریں گے تو یہ وزیر اعلیٰ اور دوسرے اس طرح کے جو سب بے روزگار ہو جائیں گے نا بھائی۔
नाराज़ बलोच और जो दहशतगर्द जिनको कहा जा रहा था, आप उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? नाराज़ी जब अपनी इंतहा तक पहुंचती है फिर जो नफ़रत में तब्दील हो जाती है। और बलूचिस्तान में नफ़रत के बीज 1947 से बोए गए हैं और आज वो बीज एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है और उसके जड़ें बलूचिस्तान के हर कोने में फैल चुकी हैं। और न कि सिर्फ बीज बोए गए हैं बल्कि हर दौर हुकूमत में उसको फर्टिलाइज किया गया है उस दरख्त को बलूचिस्तान के लोगों के खून से, तो फिर वो दहशतगर्द बन जाते हैं। मिसिंग पर्सन का इशू किस तरह से रिजॉल्व हो सकता है? आप उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्या आप रियासती इदारों से आप बात करना चाहते हैं? किस तरह से वो मसला हल हो सकता है? हमने तमाम दरवाजे खटखटाए, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट, ये तमाम दरवाजे हमने खटखटाए और कोई दरवाज़ा बचा ही नहीं है यहाँ पे। मीडिया के थ्रू हमने उनको ये समझाने की कोशिश की। अब आप खुद ही बताएं इसके अलावा दरवाज़ा बचा कौन है? तो मेंगल साहब, ये पॉसिबल है कि जितने बलूचिस्तान की जो अचकज़ई साहब हैं या दीगर सीनियर सियासतदान हैं, वो सारे के सारे मिलकर इकट्ठे होकर इस्टेब्लिशमेंट पर या हुकूमत पर, रियासत पर दबाव डाल सकें कि आप हमारी बात सुने, आप हमारे मामलात सुने? क्या ऐसा मुमकिन है? जेन्युइन जो क़यादत है वो नेक नियति से और ईमानदारी से इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट क्या, हम ताकतवर क़ुव्वतों को भी इस बात पर राज़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत अगर साफ़ हो। वॉइस ऑफ अमेरिका को वक्त देने का बहुत शुक्रिया।